بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ العمران کا ترجمہ۔ جب عمران کی زوجہ نے کہا، میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیرے گھر کی خدمت کے لیے تیری نذر کرتی ہوں، میری طرف سے اسے قبول فرمائیے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جو بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اس سے ہونے والی نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا اور اس کی بہترین نشو نما کا انتظام فرما دیا، اور زکریا نے اس کی کفالت کی۔ زکریا جب بھی اس کے پاس محراب عبادت میں جاتے تو اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔ وہ پوچھتے، مریم، یہ کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا، پروردگار، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو ہی دعا کے سننے والا ہے۔ جب وہ محراب عبادت میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں ندا دے کر کہا، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار اور کمال درجے کا ضبط نفس رکھنے والا ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی جب کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ جواب ملا، ایسے ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، مالک، پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ خدا نے کہا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے۔ اس دوران اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اور جب ملائکہ نے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ بنایا ہے اور پاکیزگی عطا کی ہے اور تمام جہانوں کی عورتوں سے تجھے منتخب کیا ہے، اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے اور اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے سامنے جھکنے والے ہیں تو بھی ان کے ساتھ اس کے حضور جھک جا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس وہاں موجود نہ تھے جب وہ قرار ڈال رہے تھے کہ مریم کی پرورش کون کرے، اور آپ ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے کلمہ کی بشارت دے رہا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی باتیں کرے گا، اور وہ ایک مرد صالحہ ہوگا۔ یہ سن کر مریم نے کہا، پروردگار، میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا جب کہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ ارشاد ہوا کہ اسی طرح خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور ہو جاتا ہے۔ خدا اس کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعالیم دے اور بنی اسرائیل کا رسول ہوگا، اور جب وہ بنی اسرائیل کے پاس رسول بن کر آیا تو اس نے ان سے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور میں اپنے سے پہلے آنے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں کچھ ایسی چیزیں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے نشانی لے کر آیا ہوں۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون ہے جو خدا کی راہ میں میرا مددگار ہو؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔ پروردگار، ہم ان تعلیمات پر ایمان لائے جو تو نے نازل کی ہیں، اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، ہمارا نام اپنے رسول کے گواہوں میں لکھ لے۔
پھر بنی اسرائیل نے عیسیٰ کے خلاف خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی جوابی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔